اچھا اب دفع ہو، اسے لے کر جا یہاں سے، ورنہ میں نے کچھ مار دینا ہے اس کے گلے میں، جو کل سے پھاڑ پھاڑ کر میرے کان خراب کر رہی ہے یہ بچی۔ وہ کھا جانے والی نظروں سے گھورتی ہوئی بولیں۔ ہانی مناب کو لے کر باہر نکل آئی۔ اگرچہ بانی ایک بے حس عورت تھی، لیکن اس بچی کے آنسو اسے بھی رلا رہے تھے، جسے نہ جانے کس جرم کی سزا دی جا رہی تھی اس معصوم کو۔ اندھیری رات اور گہری تنہائی، چار سو پھیلی تاریکی ایک خوفناک سا منظر پیش کر رہی تھی۔ مہر نے خود کو اس جگہ پر تنہا پایا۔ وہ ننگے پیر زمین پر کھڑی تھی جب اسے اپنے پاؤں پر کچھ محسوس ہوا۔ تکلیف اتنی شدید تھی کہ وہ درد سے چلانے لگی۔ اندھیرے کے باعث اس کی آنکھیں دیکھنے سے قاصر تھیں کہ کس چیز نے اسے کاٹا ہے۔ اس کے بعد پے در پے مہر کے پاؤں پر وار ہونے لگا۔ مہر چیخنے لگی، چلانے لگی، لیکن اس کی پکار سننے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ تکلیف ایسی کہ دل پھٹ کر باہر نکل آئے، مانو کوئی بچھو ڈنگ مار رہا ہو۔ چاند بادلوں کی اوٹ سے جھانکنے لگا تو مہر کو اپنے ارد گرد بے شمار بچھو دکھائی دیے۔ مہر کے حواس جواب دے گئے۔ مہر کا چہرہ متواتر آنسوؤں کے باعث تر ہو چکا تھا۔ مہر کا دل چاہ رہا تھا اپنے پاؤں کاٹ پھینکے۔ وہ تکلیف سے کراہ رہی تھی۔ مہر جڑجڑی لیتی، کبھی اپنے پاؤں کو دیکھتی تو کبھی ان بے شمار بچھو کو جن کی تعداد کا اندازہ لگانا ممکن نہ تھا۔ بچھو بھی ایسا کہ ایک ہی وار میں بندے کی جان لے جائے۔ مہر نے بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ اندھا دھند بھاگ رہی تھی اور بچھو اسے ڈنگ مار رہے تھے۔ مہر کے پاؤں چلنے سے انکاری ہو گئے۔ مہر کے پاؤں سوج کر من بھاری ہو گئے تھے۔ سرخ پاؤں، جگہ جگہ پر ابھرتے نشان جو ڈنگ کے باعث تھے۔ مہر کی دل خراش چیخیں نکل رہی تھیں۔ نہیں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، دور ہو جاؤ۔ دوبارہ بھاگنے کی سعی میں مہر اوندھے منہ زمین پر گر گئی۔ وہ ہاتھ سے بچھوؤں کو پرے کرنے لگی تو ہاتھ بھی زخمی ہو گیا۔ وہ جگہ جگہ مہر کے جسم میں ڈنگ مار رہے تھے۔ مہر کی چیخ و پکار سنائی دے رہی تھی۔ مہر نے مٹھی بھینچ لی، دل چاہ رہا تھا خود کو نوچنا شروع کر دے۔ جہاں جہاں وہ ڈنگ مار رہے ہیں اس حصے کو کاٹ پھینکنے کا دل چاہ رہا تھا۔ یہ تکلیف کی انتہا تھی۔ مہر پھر سے کھڑی ہوئی اور بھاگنے لگی۔ پاؤں سے خون بہنے لگا تھا۔ ان کا ایک ہی وار جان لیوا تھا اور مہر پر نہ جانے کتنے وار ہو چکے تھے۔ مہر رکنا نہیں چاہتی تھی۔ اگر رکتی تو تکلیف کی شدت سے شاید خود کو کاٹنا شروع کر دیتی۔ جان تو شاید اب کسی صورت نہ بچتی، کیونکہ ان کا زہر مہر کو اپنی رگوں میں دوڑتا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے قے آ رہی تھی۔ مہر گرتی پڑتی بالآخر ایسے مقام پر آ گئی جہاں کوئی بچھو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ مہر کو روشنی دکھائی دی تو آنکھوں میں امید کے جگنو جگمگانے لگے۔ مہر پھر سے کھڑی ہوئی، ایک نظر اپنے پاؤں پر ڈالی۔ خوبصورت دودھیا نرم گداز پاؤں کا کیا حال ہو چکا تھا۔ اپنے پاؤں دیکھ کر مہر کو قے آنے لگی تھی۔ جگہ جگہ سے ابھرے سرخ نشان اور ان سے رستا خون۔ مہر نے جڑجڑی لی اور بھاگنے لگی۔ جوں جوں مہر آگے جاتی جا رہی تھی، گرمی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کا وجود پسینے میں شرابور ہو چکا تھا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر مہر کا دل باہر نکل آیا۔ وہ ہونک زدہ سی اس بھڑکتی آگ کے شعلے دیکھنے لگی۔ سرخ انگارے باہر نکل رہے تھے۔ مزید یہ کہ لوگوں کی دلدوز چیخیں سنائی دے رہی تھی۔ آگ سے اٹھتے شعلے پھیل رہے تھے، ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لینا چاہ رہے تھے۔ مہر عکس بہاتی نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ وہ واپس جانے کے لیے مڑی، لیکن یہ کیا، وہ چل نہیں پا رہی تھی۔ تکلیف کے باعث نہیں، مہر کے پاؤں میں زنجیر تھی۔ یا اللہ، یہ سب کیا ہے؟ بے اختیار مہر کے لبوں سے پھسلا۔ سرخ خون کی مانند خوفناک انگارے۔ نہ جانے یہ آگ کہاں تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ تمہارے گناہوں کا صلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ مہر کو اپنے عقب سے آواز سنائی دی، لیکن وہ چہرہ موڑ کر دیکھ نہ سکی۔ کوئی قوت تھی جو اسے چہرہ موڑنے سے روک رہی تھی۔ گرمی کی حدت مہر کو بڑھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ مہر اپنے بازو دیکھنے لگی۔ اسے اپنا جسم پگھلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ چہرہ جھلس رہا تھا۔ ابھی وہ آگ کے اندر نہیں تھی، اس کے قریب تھی، تو جو اندر تھا ان کا کیا حال ہوگا؟ نہیں، پلیز مجھے جانے دیں۔
میں مر جاؤں گی پلیز، مہر چلانے لگی، لیکن اس کی آہو پکار کا کوئی فائدہ نہیں۔ پلیز مجھے جانے دیں، مجھے جانے دیں، میں مر جاؤں گی، مہر صفی میں سر ہلاتی بول رہی تھی۔ مہر کی آواز پر شاہ کی آنکھ کھل گئی۔ وہ جائے نماز تہہ لگاتا تعجب سے مہر کو دیکھنے لگا۔ وہ مسلسل بول رہی تھی، مہر، مہر کیا ہوا تمہیں؟ شاہ اس کا منہ تھپتھپاتا ہوا بولا۔ مہر نے جھٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ وہ پوری آنکھیں کھولے شاہ کو دیکھنے لگی۔ مہر اجنبی نظروں سے کمرے کو دیکھنے لگی۔ میں یہاں کیا کر رہی ہوں؟ مہر شاہ کو دیکھتی ہوئی بولی۔ مہر کیا ہو گیا ہے؟ تم یہیں پر تھی؟ مہر عکس بہاتی نفی میں سر ہلانے لگی۔ شاہ میں وہاں تھی، پتہ نہیں کون سی جگہ تھی وہ۔ شاہ وہاں بہت آگ تھی، اتنی گرم تھی کہ میرا جسم پگھل رہا تھا، مجھے اپنا بازو پگھلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ شاہ وہ بہت خوفناک جگہ تھی، اتنی کہ میرا دل باہر نکل آیا، میری آنکھوں کے سامنے وہ سب، میرے پاؤں۔ مہر لحاف ہٹا کر اپنے پاؤں دیکھنے لگی جو بالکل صحیح تھے۔ شاہ یہ تو زخمی تھے بہت زیادہ، بہت بری حالت تھی اس کی، مجھے تکلیف ہو رہی تھی، کوئی بھی نہیں تھا وہاں۔ شاہ وہ منظر بہت خوفناک تھا، مجھے لگ رہا تھا میں بار بار مر رہی ہوں۔ مہر ہذیانی انداز میں بولتی جا رہی تھی۔ شاہ نہ سمجھی کے عالم میں اسے دیکھ رہا تھا جو عکس بہاتی تیز تیز بول رہی تھی۔ مہر، مہر میری بات سنو، تم نے کوئی برا خواب دیکھا ہوگا، یہاں دیکھو، میری بات سنو۔ شاہ اسے بازو سے پکڑ کر اپنی جانب موڑنے لگا۔ نہیں شاہ، وہ سب سچ تھا، میں وہاں تھی شاہ، وہ سب بہت خوفناک تھا، بہت بھیانک، میں اکیلی تھی، اور شاہ اتنی تکلیف تھی کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ مہر اس کے دونوں بازو پر ہاتھ رکھ کے بولتی جا رہی تھی۔ مہر بس، تم یہاں ہو میرے پاس، کچھ نہیں ہوا تمہیں، تم بالکل ٹھیک ہو، سمجھ رہی ہو نا؟ شاہ اسے اپنے ساتھ لگائے بول رہا تھا۔ مہر ہچکیاں لیتے رو رہی تھی۔ شاہ بہت تکلیف ہو رہی تھی مجھے، وہ بچھو مجھے ایک بار ڈنگ مارتے ہو اور لگتا تھا میں مر گئی ہوں، لیکن میں پھر بھی زندہ بچ پاتی۔ مہر کی آنکھیں اشکبار تھیں، وہ کسی معصوم بچے کی مانند اسے بتا رہی تھی، ٹھیک ہے بس اب نہیں رونا تم نے، دیکھو کیا حال بنا لیا ہے اپنا۔ شاہ اسے خود سے الگ کرتا اس کے بال سمیٹنے لگا۔ مہر کافی حد تک سنبھل چکی تھی۔ ٹھیک ہو نا تم؟ شاہ بغور اسے دیکھتا ہوا بولا۔ مہر اس بات میں سر ہلانے لگی۔ تم سو جاؤ، آرام کرو، میں یہیں بیٹھا ہوں تمہارے پاس۔ شاہ اس کا ہاتھ تھامتا ہوا بولا۔ نہیں شاہ، میں نہیں سوؤں گی، مہر نفی میں سر ہلاتی ہوئی بولی۔ مہر کی آنکھوں میں تیرتا خوف شاہ سے مخفی نہیں تھا۔ شاہ کا ہاتھ مہر نے مضبوطی سے تھام لیا۔ ٹھیک ہے، سونا مت، لیکن لیٹ جاؤ، تھوڑا سا ریسٹ دو اپنے دماغ کو۔ شاہ اسے دیکھتا فکر مندی سے بولا۔ نہیں شاہ، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں پھر سے وہاں چلی گئی تو؟ مہر نفی میں سر ہلاتی بول رہی تھی۔ آنسو ٹوٹ کر اس کے رخسار پر آ رہے تھے۔ شاہ نے دوسرا ہاتھ بڑھایا اور اس کا چہرہ صاف کرنے لگا۔ مہر کی حالت شاہ کو بھی عکس بہانے پر مجبور کر رہی تھی۔ پھر ایسا کرو، اٹھو اور نماز پڑھو، دیکھنا تمہارا دل پرسکون ہو جائے گا۔ شاہ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا ہوا بولا۔ مہر اس بات میں سر ہلانے لگی۔ جاؤ، شاہ اس کے ہاتھ چھوڑتا ہوا بولا۔ مہر چہرہ صاف کرتی بیڈ سے اتر گئے، دوپٹہ اٹھایا اور واش روم کا رخ کیا۔ شاہ سانس خارج کرتا اس سمت میں دیکھنے لگا، نہ جانے خدا کو کیا منظور ہے۔ شاہ آہ بھرتا باہر نکل آیا، منہ دھو کر وہ زینے اترنے لگا۔ معمول کے مطابق سب ڈرائنگ روم پر بیٹھے تھے، حرم کے متعلق صرف شہریار اور شاویز جانتے تھے۔ شاہ تھکے تھکے انداز میں چلتا ہوا آیا اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ کمال صاحب کرب سے اپنے بیٹے کو دیکھنے لگے۔ بابا سائیں، حرم کل سے لاپتہ ہے۔ سب بے یقینی سے شاہ کو دیکھنے لگے۔ کل رات ہم تینوں حرم کو ڈھونڈنے گئے تھے، لیکن شاہ نے سر آہ بھرتے بات ادھوری چھوڑ دی۔ لیکن کیا؟ کمال صاحب کی کمزور سی آواز نکلی۔ کوئی فائدہ نہیں ہوا بابا سائیں، شاہ کے بجائے شہریار بولا۔ تم سب اب ہمیں بتا رہے ہو؟ کمال صاحب گرائے۔ رات بتا دیتے تو کیا ہو جاتا؟ شاہ سرد لہجے میں بولا۔ شاہ کی کیفیت سے وہ واقف تھے، تبھی خاموش ہو گئے۔ شاہ، میری بچی لاپتہ ہے اور تم سب یہاں بیٹھے ہو؟ زوفشاں بیگم حیرانگی سے بولی۔ امی، میری بچی بھی لاپتہ ہے۔ شاہ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہو گیا۔
آپ جائیں اسے ڈھونڈیں، ہم دنیا کو کیا جواب دیں گے؟ کہاں چلے گئی وہ؟ زوشا بیگم عکس بہاتی ہوئی بولی۔ پتہ نہیں ہمارے گھر کو کس کی نظر لگ گئی ہے، کمال صاحب متفکر انداز میں بولے۔ شاہ چہرہ موڑے اپنی سوچوں میں غلطاں تھا۔ کھانے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا، فکر سب کے چہروں سے عیاں تھے۔ زناش اس کا ہاتھ ہٹانے کی صحیح کر رہی تھی، لیکن اذلان کی گرفت اس کی سوچ سے زیادہ مضبوط تھی۔ زناش کو اپنا سانس بند ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتی نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اذلان کو احساس ہوا تو ہاتھ ہٹا لیا۔ زناش چہرہ جھکائے کھانسنے لگی۔ وہ زور زور سے سانس اندر کھینچنے لگی۔ اذلان اس کے سانس بحال ہونے کا منتظر تھا۔ تم پاگل ہو گیا؟ میں مر جاتی پھر؟ زناش کھانستی ہوئی اسے دیکھنے لگی۔ مر جاتی تو زیادہ بہتر ہوتا، وہ صفاقی سے بولا۔ زناش کا دل کٹنے لگا۔ اذلان تم کتنے خود غرض ہو؟ زناش شکوہ گنا نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی۔ اپنی بکواس بند کرو اور مجھے بتاؤ حرم کہاں ہے؟ اذلان اس کا منہ دبوچتا ہوا بولا۔ اذلان میں نہیں جانتی۔ زناش اس کا ہاتھ ہٹاتی ہوئی بولی۔ میرے منہ پر پاگل لکھا ہے کیا؟ اچھے سے جانتا ہوں یہ تمہاری حرکت ہے، شرافت سے پوچھ رہا ہوں، تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ بتا دو۔ اذلان خونخوار نظروں سے گھورتا ہوا بولا۔ نہیں جانتی میں، جاؤ جو کرنا ہے کر لو۔ زناش قہر برساتی نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی۔ اذلان مضطرب سا چلنے لگا۔ زناش مٹھیاں بینچیں ضبط کرنے لگی۔ چھوا بھی تو مارنے کے لیے۔ وہ ہنکار برتی چلنے لگی۔ شاہ کمرے میں آیا تو مہر ابھی تک جائے نماز پر بیٹھی تھی۔ مہر اٹھو، ناشتہ کر لو۔ شاہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتا ہوا بولا۔ مہر نم آنکھوں سے اسے دیکھتی نفی میں سر ہلانے لگی۔ ایسے بیمار پڑ جاؤ گے، اٹھو شاباش۔ شاہ اس کی کمر تھپ تھپاتا ہوا بولا۔ شاہ مجھ سے نہیں کھایا جاتا۔ غم پھر سے تازہ ہو گیا۔ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں ناراض ہو جاؤں گا، یاد رکھنا۔ شاہ بولتا ہوا کھڑا ہو گیا، چہرہ موڑ کر آنکھیں صاف کی۔ مہر ایک لمحے کا ضیاع کیے بنا کھڑی ہو گئی۔ نہیں شاہ، مہر اس کا ہاتھ پکڑتی ہوئی بولی۔ چلو بیٹھو، میں کھلاؤں تمہیں۔ شاہ نے مسکرانے کی صحیح کی لیکن مسکرا نہ سکا۔ مہر نہ چاہتے ہوئے بھی بیٹھ گئی۔ شاہ اپنے ہاتھ سے اسے کھلانے لگا۔ آپ نے ناشتہ کیا؟ مہر رک کر اسے دیکھنے لگی۔ ہاں، سب کے ساتھ کیا تھا۔ شاہ نے جھوٹ بولا۔ سچ بول رہے ہیں؟ مہر جانچتی نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی۔ میں کیوں جھوٹ بولوں گا مہر؟ شاہ آہستگی سے بولا۔ مہر خاموش ہو گئی۔ میں ابھی جاؤں گا باہر، تم اپنا خیال رکھنا، اور حرائمہ آئی ہے اس سے بھی مل لینا۔ شاہ اسے دیکھتا ہوا بول رہا تھا۔ آپ کہاں جائیں گے؟ مہر اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی۔ یہی ڈھونڈنے۔ شاہ چہرہ جھکائے ادھر ادھر دیکھتا ہوا بولا۔ مہر نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تو شاہ نے نوالہ اس کے سامنے کیا۔ بس شاہ، آپ جائیں۔ مہر نفی میں سر ہلاتی ہوئی بولی۔ ابھی تو تم نے کچھ کھایا ہی نہیں ہے۔ شاہ خفگی سے بولا۔ جب آپ آئیں گے پھر آپ کے ساتھ کھا لوں گی، ابھی بس۔ مہر ٹرے پیچھے کرتی ہوئی بولی۔ جانتی ہو، میں نے یہ کام پہلے کبھی نہیں کیے۔ شفا سے محبت بہت تھی لیکن کبھی اس کے لیے اتنا نہیں کیا۔ تم بہت بہت خاص ہو میرے لیے۔ شاہ اس کی ناک دباتا ہوا بولا۔ مہر نم آنکھوں سے ہلکا سا مسکرائی۔ ملازمہ کے ہاتھ بھیج دینا یہ ٹرے، میں اب چلتا ہوں۔ شاہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا بولا۔ مہر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ شاہ میں اس سے زیادہ ہمت نہ تھی، سو بنا کچھ کہے بنا دیکھے باہر نکل گیا۔ مہر نے الماری کھولی تو نظر مناب کی چیزوں پر پڑی۔ آنکھیں پھر سے برسنے لگی۔ آج میں نے اپنی گڑیا کو تیار نہیں کیا۔ مہر افسردگی سے بولی۔ مناب کے کپڑے ہاتھ میں پکڑ لیے۔ مہر نے مناب کی شرٹ چہرے سے لگا لی۔ میری بچی، پلیز ہمیں لوٹا دیں ہماری بچی۔ مہر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے بول رہی تھی۔ یہ کرب شاید اس کی جان لے کر ہی دم لینے والا تھا۔ مہر نے سسکتے ہوئے پیشانی الماری سے ٹکا دی۔ یہ آزمائش بہت مشکل ہے میرے رب، بہت مشکل۔ میں تیری کمزور سی بندی ہوں، مجھ پر اپنا کرم کر، مجھے میری بیٹی واپس دے کر۔ میں مر جاؤں گی اس کے بغیر، مر جاؤں گی۔ مہر ہچکیاں لیتے رو رہی تھی۔ دروازے پر دستک سنائی دینے لگی۔ شاہ کے خیال سے مہر نے چہرہ صاف کیا
اور مناب کے کپڑے اندر رکھ دیے۔ جا کر دروازہ کھولا تو سامنے حرائمہ کھڑی تھی۔ حرائمہ اس کے گلے لگ گئے۔ شاہ نے اسے کچھ بھی بولنے سے منع کیا تھا، سو حرائمہ خاموش رہی۔ مہر کی آنکھیں تو رونے کو بےتاب تھیں۔ پھر سے رم جم شروع کر دی۔ آپی کیسی ہیں آپ؟ حرائمہ کو یہ پوچھنا عجیب لگ رہا تھا کیونکہ حال تو اس کا دیکھنے سے ہی معلوم ہو رہا تھا۔ مہر اس بات میں ساری لاتی اندر کی جانب چلنے لگی۔ تم کب آئی؟ مہر اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتی ہوئی بولی۔ رات میں آئی تھی، آپ سے ملنا تھا، لیکن عافیہ بھابی نے کہا کہ صبح مل لینا، شاید آپ سو رہی تھیں۔ حرائمہ کو اسے دیکھ کر تکلیف ہو رہی تھی۔ مہر اس بات میں ساری لانے لگی۔ آپی، عافیہ بھابی بتا رہی تھی کہ جمعے کو میرا نکاح ہے۔ حرائمہ نے اس کا دھیان بٹانا چاہا۔ ہاں، شاہ نے تمہارا رشتہ شاویز سے طے کیا ہے، تمہیں کوئی اعتراض ہے تو بتا دو۔ مہر اسے دیکھتی ہوئی بول رہی تھی۔ نہیں آپی، مجھے کیوں اعتراض ہوگا؟ وہ میرے بڑے ہیں، میرے لیے اتنا کر رہے ہیں، بھلا انکار کا جواز بنتا ہے؟ حرائمہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں نے سوچا جو کچھ شاویز نے کیا اس کے بعد آپی وہ مجھے اپنا رہا ہے، کیا یہ بہت بڑی بات نہیں؟ حرائمہ نے اسے ٹوکا۔ ہاں یہ تو ہے، شاہ نے اسی لیے شاویز سے طے کیا تمہارا رشتہ تاکہ تمہیں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ مہر آہستہ آہستہ بول رہی تھی۔ بھائی بہت اچھے ہیں، میں جتنا ان کا شکر ادا کروں کم ہے۔ حرائمہ تشکرانہ نظروں سے دیکھتی ہوئی بول رہی تھی۔ مہر پھیکا سا مسکرائی۔ لیکن آپی، میں ایک بار خود شاویز سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ حرائمہ بولنا کچھ چاہتی تھی اور بول کچھ گئی۔ ٹھیک ہے، میں کروا دوں گی تمہاری بات، لیکن امی کو معلوم نہیں ہونے دیں گے، وہ بلا وجہ بات کا بتنگڑ بنا دیتی ہیں۔ مہر منہ بناتی ہوئی بولی۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کو مناسب لگے۔ حرائمہ خود کو کوسنے لگی۔ آپ نے شاویز کو معاف کر دیا؟ حرائمہ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد گویا ہوئی۔ البتہ اس نے معافی نہیں مانگی، لیکن پہلے اس کی نگاہوں میں بے باکی ہوتی تھی، لیکن اب ندامت ہوتی ہے۔ پہلے وہ مجھے دیکھتا رہتا تھا، لیکن اب نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا، شاید اسے اپنی غلطی کا احساس ہے۔ مہر سر تہا بھرتی ہوئی بولی۔ آؤ تمہیں ملوا دوں اس سے۔ مہر کھڑی ہوتی ہوئی بولی۔ حرائمہ شیشو پن میں مبتلا ہو کر کھڑی ہو گئی۔ مہر باہر نکل آئی اور شاویز کے کمرے کی جانب چلنے لگی۔ سب اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ مہر نے دروازہ نوک کیا۔ آ جائیں۔ شاویز کی آواز سنائی دی تو مہر دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ حرائمہ باہر ہی رک گئی۔ جی بھابی۔ شاویز بیڈ سے اتر کر کھڑا ہو گیا، چہرہ جھکا رکھا تھا۔ حرائمہ تم سے کچھ بات کرنا چاہتی تھی تو میں نے سوچا۔ مہر الفاظ جوڑ رہی تھی۔ جی بھابی آپ بھیج دیں، بے فکر رہیں، کچھ نہیں ہوگا اس سے۔ شاویز اس کی جھجک سے یہی اخذ کر سکا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، مہر نفی میں سر ہلاتی ہوئی بولی۔ شاویز اس بات میں سر ہلانے لگا۔ مہر باہر نکل گئی۔ تم بات کر لو، میں باہر کھڑی ہوں۔ مہر اس کے شانے پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی۔ حرائمہ گردن ہلاتی اندر چل دی۔ حرائمہ چہرہ جھکائے اس کے سامنے آئی۔ ہمت کر کے حرائمہ اندر تو آ گئی تھی شاویز سے بات کرنے، لیکن شاویز کے سامنے اس کی ساری ہمت جواب دے گئی۔ بیٹھ جاؤ۔ شاویز اس کی جھجک محسوس کرتا کرسی کی جانب اشارہ کرتا ہوا بولا۔ شاویز نے ایک نظر میں اس کا جائزہ لیا۔ سرخ و سفید رنگ، جھکی پلکیں، پنکھڑی جیسے لب، جنہیں وہ مسلسل کاٹ رہی تھی۔ شاویز کے لب دھیرے سے مسکرانے لگے۔ یہ ڈری سہمی سی لڑکی اسے اچھی لگی تھی۔ اگر کبھی وہ مہر سے نظر ہٹا کر اسے دیکھتا تو شاید تب ہی اسے پسند کر لیتا۔ تمہیں کچھ کہنا تھا مجھ سے؟ شاویز نے خود گفتگو کا آغاز کیا۔ جی، وہ مجھے آپ کو کچھ بتانا تھا۔ حرائمہ خوفزدہ ہو کر بول رہی تھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کوئی جن نہیں ہوں، نہ ہی تمہیں کھانے کا ارادہ رکھتا ہوں، سو ایزی ہو کر بات کرو۔ کچھ نہیں کہتا میں، شاویز اسے نارمل کرنے کی غرض سے بولا۔ حرائمہ نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا جو مسکرا رہا تھا۔ شاویز کے ہلکے پھلکے انداز سے اسے ڈھارس ملی۔ میں ایک طوائف ہوں، صحیح معنوں میں طوائف۔ بولتے بولتے حرائمہ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ میں جانتا ہوں، شاویز کا لہجہ پر اعتماد تھا۔ مجھے بہت سے لوگوں نے، اس سے آگے حرائمہ کے الفاظ دم توڑ گئے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں
شاویز کے اعتماد میں کسی طور بھی کمی نہ آئی۔ آپ ایک ایسی لڑکی سے شادی کرنے جا رہے ہیں؟ حرائمہ چہرہ اٹھا کر اسے دیکھنے لگے۔ میں خود بھی کوئی اچھا انسان نہیں ہوں۔ میرا کافی عرصے سے ایک لڑکی کے ساتھ افیئر ہے، لیکن اب نہیں۔ اور سنا ہوگا تم نے، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے۔ اگر میں توقع کرتا ہوں کہ مجھے کوئی صاف شفاف بیوی ملے گی تو غلط ہے۔ بے شک تمہارا کوئی قصور نہیں اس میں، لیکن میں ایک ایسی ہی لڑکی کو ڈیزرو کرتا ہوں۔ شاویز صاف گوئی سے بولا۔ حرائمہ حیران رہ گئے۔ میں اسموکنگ کرتا ہوں، میں بہت زیادہ تمہیں برداشت کرنا پڑے گا، یا پھر ایسا کرنا تم بھی میرے ساتھ اسموکنگ کرنا۔ شاویز دھیرے سے مسکراتا ہوا بولا۔ حرائمہ اس کی بات پر مسکرانے لگے۔ تھوڑا سا نہیں، بہت زیادہ بگڑا ہوا ہوں، سدھرنے کا کوئی امکان نہیں، تمہیں میرے ساتھ ایڈجسٹ کرنا پڑے گا۔ شاویز اسے دیکھتا ہوا بولا۔ حرائمہ اسبات میں سر ہلانے لگے۔ رہی بات محبت کی تو بہت بار ہوئی ہے، تم سے بھی ہو جائے گی، شاویز محفوظ ہوتا ہوا بولا۔ شاویز کو سن کر حرائمہ کا دل پرسکون ہو گیا تھا۔ وہ جیسا بھی تھا اس کا ہونے والا شوہر تھا اور اسے ہر حال میں قبول تھا۔ ایک اور بات، تمہیں میری ہر بات ماننا پڑے گی، قبول ہے؟ شاویز ابرو جھکا کر بولا۔ حرائمہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ مجھے ایک بات بتاؤ، بیوی لا رہا ہوں یا گائے جو صرف سر ہلاتی ہے؟ کچھ بولو بھی۔ شاویز باتوں کو تول دینا چاہتا تھا۔ میں کیا بولوں؟ جو کہنا تھا آپ سب جانتے ہیں۔ حرائمہ شانے اچکاتے اسے دیکھنے لگی۔ جو کہنے آئی تھی اسے یہیں بھول جاؤ، دوبارہ ہم اسے ڈسکس نہیں کریں گے۔ ہر انسان کا ماضی ہوتا ہے اور ہم دونوں کا کلیئر ہو چکا ہے۔ جی، حرائمہ سر جھکا کر بولی۔ شاویز کو شرارت سوچ رہی تھی۔ ایک بات بتاؤ، تم نے بہت لڑکے دیکھے ہیں؟ شاویز بغور اسے دیکھتا ہوا بولا۔ جی؟ حرائمہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ مطلب دیکھے ہیں؟ وہ لب دبائے مسکرا رہا تھا۔ نہیں، میرا مطلب، مجھے لگا شاید تم نے بہت لڑکے دیکھے ہیں، اس لیے مجھے نہیں دیکھ رہی کہ یہ تو بیکار سا ہے۔ شاویز اس کی جھجک سے محفوظ ہو رہا تھا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، حرائمہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی بولی۔ اب تم جاؤ، بھابھی باہر کھڑی ہوں گے۔ شاویز جانے کا اشارہ کرتا ہوا بولا۔ حرائمہ اس کے پل پل بدلتے رویے پر حیران ہوتی باہر نکل آئی۔ کیا ہوا؟ مہر اس کی بوکھلاہٹ دیکھ کر بولی۔ نہیں، کچھ نہیں، بس تھوڑا عجیب ہے، مہر الجھ کر بولی۔ جب شادی ہو جائے گی سمجھ بھی آ جائے گا، مہر اس کا منہ تھپتھپاتے ہوئے بولی۔ نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، میں پھر آتی ہوں آپ کے پاس۔ حرائمہ مسکراتی ہوئی بولی۔ ہاں، مجھے بھی پڑھنی ہے، مہر فکر سے کہتی اپنے کمرے کی جانب چلتی۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ دسمبر کی اداس شاموں کے مانند ستمبر کی شامیں بھی اداس ہو گئی تھیں۔ دسمبر کی یکبستہ ہوائیں جو احساسات کو منجمد کر دیتی ہیں، ستمبر کی ہوائیں بھی کچھ ایسا ہی فعل کر رہی تھیں۔ چہرے پر مایوسی اور تھکن لیے شاہ اور شہریار آ رہے تھے۔ ان اداس شام کی مانند شاہ کی آنکھیں بھی اداس تھیں۔ فلک نے خورشید کو کھو دیا تھا اور شاہ نے اپنی جان کو، لیکن فلک کو اس کا نعم البدل مہتاب کی صورت میں ملنے والا تھا۔ اس کے برعکس شاہ کو اس کا نعم البدل مل ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ انسانوں کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا۔ یہ ہماری سوچ ہوتی ہے کہ اس انسان جیسا انسان ہمیں مل جائے گا، لیکن حقیقت میں ہم ساری زندگی اس انسان کو تلاشتے رہتے ہیں جن کا ملنا ناممکنات میں شمار ہوتا ہے۔ شاہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا اندر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس کا ظاہر اور باطن دونوں چیخ چیخ کر اس کا حال بیان کر رہے تھے۔ شرٹ باہر نکلی ہوئی تھی، رف سی پینٹ پہنے بالوں میں برش کے بجائے ہاتھ چلاتے ہوئے انہیں ٹھیک کر لیتا، اور چہرہ غم کی داستان بنا ہوا تھا۔ مہر اسے دیکھ چکی تھی، تبھی صورت سے زینے اترنے لگے۔ شاہ اس کی بے چینی سمجھتا تھا۔ مہر ان دونوں کو دیکھ کر مایوس ہو گئی۔ قدموں کی رفتار خود بخود دھیمی پڑ گئی۔ نماز پڑھ کر آ رہی ہو؟ شاہ اس کے مقابل آتا ہوا بولا۔ مہر اس بات میں سر ہلانے لگی۔ اچھی بات ہے، شاہ اس کا منہ تھپتھپاتا ہوا بولا۔ میں بابا سائن سے بات کر کے آتا ہوں۔ شاہ اس سے نظریں ملائے بغیر چلا گیا۔ مہر افسردگی سے اس کی پشت کو دیکھنے لگی۔ شاہ، میری بیٹی کو کیوں نہیں لایا تو؟ ہائے، پتہ نہیں کس حال میں ہوگی۔
ہماری تو کسی سے دشمنی نہیں، پھر کون لے گیا میرا خون میری بچی کو؟ شاہ ضبط کیے انہیں سن رہا تھا۔ کمال صاحب شاہ کے تاثرات سے اس کی حالت بخوبی سمجھ رہے تھے۔ بیگم خاموش ہو جاؤ، انہیں بولنے تو دو۔ کمال صاحب کی آواز کمرے سے باہر تک سنائی دی۔ زوفشاں بیگم دوپٹے سے آنسو صاف کرتی خاموش ہو گئیں۔ شاہ نے شہریار کو اشارہ کر دیا۔ وہ مہر کو سنبھالتے سنبھالتے تھک جاتا تھا۔ گھر والوں کو سمجھانا اس میں اتنی سخت نہیں تھی۔ بابا سائیں، ہر جگہ دیکھ لیا ہے جہاں حرم کا ملنا متوقع تھا، لیکن وہ کہیں نہیں ملی۔ خدا جانے وہ کہاں گئی۔ نہ حرم کا کچھ معلوم ہو رہا ہے، نہ ہی مناب کا۔ شہریار مایوسی سے بولا۔ اور پولیس؟ وہ ابرو جھکا کر بولے۔ بابا سائیں، پولیس سب سے پہلے گھر میں پوچھ گچھ کرے گی، اور مہر بابی کی حالت ایسی نہیں کہ انہیں ان سب میں دھکیلا جائے۔ دوسری بات، پولیس سے سب کو معلوم ہو جائے گا۔ شہریار افسردگی سے بولا۔ معلوم تو ابھی بھی ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں پولیس میں مناب اور حرم دونوں کی رپورٹ کروا دو۔ وہ برہمی سے بولے۔ صبح دیکھتا ہوں بابا سائیں، اپنے کسی جاننے والے سے بات کروں گا۔ شاہ تھکے تھکے انداز میں کہتا باہر نکل گیا۔ اللہ جانتا ہے کیا لکھا ہے اس کے نصیب میں۔ وہ شاہ کو دیکھتے تعصب سے بولے۔ اب کل کا انتظار کریں ہم؟ شاہ کو تو کوئی فکر ہی نہیں ہے، نہ اپنی بیٹی کی، نہ ہی اپنی بہن کی۔ زوفشاں بیگم آنسو بہاتی پھر سے شروع ہو گئی۔ شہریار انہیں دیکھتا نفی میں سر ہلاتا باہر نکل گیا۔ تمہاری عقل گھاس چرنے گئی ہے، یا شاہ کی حالت تمہیں دکھائی نہیں دیتی، یا اندھی ہو گئی ہو؟ شہریار کے نکلتے ہی وہ برس پڑے۔ میں ہی بری لگتی ہوں سب کو، کیا غلط کہہ دیا ہے میں نے؟ وہ کمال صاحب کو دیکھتی ہوئی بولیں۔ اپنا منہ بند رکھو تو بہتر ہوگا، ورنہ تمہیں ہی خمیازہ بھگتنا پڑے گا، وہ غضب سے دیکھتے ہوئے بولے۔ زوفشاں بیگم منہ بناتی دوسری سمت دیکھنے لگی۔ شاہ کی نظر مہر پر پڑی۔ شاہ اسے چھوڑ کر گیا تھا، وہ ویسے ہی کھڑی تھی۔ تم یہیں کھڑی ہو؟ شاہ اس کی جانب چلتا ہوا بولا۔ آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ مہر کی آواز اتنی آہستہ تھی کہ شاہ بامشکل سن پایا۔ آؤ باہر چلتے ہیں، شاہ اس کا ہاتھ پکڑتا ہوا بولا۔ مہر سر جھکائے اس کے ساتھ چلنے لگی۔ جاری ہے بقیہ اگلے پارٹ میں۔ تمام پارٹس پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک ضرور کیا کریں، اور کمنٹس میں اپنی رائے بھی بتائیں یہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔ اس ناول کے تمام پچھلے پارٹ چینل کی پلے لسٹ میں موجود ہیں۔